हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो और खुदा की हजूरी में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। खुदा का शुक्र करते हैं कि उसने ये खूबसूरत वक्त मेरी ज़िंदगी में बख्शा कि आप सबके साथ खुदा के कलाम के भेद की बातों को शेयर कर सकूं। खुदा से इल्तमास करता हूँ कि वो अपने पाक रूह की हदायत बख्शे कि उसी की हदायत से उसके कलाम को शेयर कर सकूं। यीशु नाम में आमीन। मेरे अजीज़ों, खुदा ने जब हमारे बुज़ुर्ग बाबा आदम और अम्मा हव्वा को बनाया तो उसने उन्हें खूबसूरत बाग़ अदन में रखा। जब खुदा ने उनको वहाँ पे रखा तो खुदा उनसे मिलने के लिए बाग़ अदन में आता था, उनसे बातें करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि शैतान ने अम्मा हव्वा को भरमाया और उसे उस दरख्त का फल खाने को उकसाया कि जिस दरख्त का फल खाने से खुदा ने उनको मना किया था। मेरे अजीज़ों, जब ये नाफरमानी का गुनाह हमारे बुज़ुर्ग आदम और अम्मा हव्वा से हो गया तो खुदा जब रूटीन में उनसे मिलने के लिए आया तो खुदा ने पुकारा, आदम को आवाज़ दी तो आदम छुप गया और आगे से जवाब दिया कि ऐ रब्बी, ऐ खुदा, मैं नंगा हूँ। तो खुदा ने कहा कि तुझे किसने कहा कि तू नंगा है? क्योंकि वो फल खा चुके थे, खुदा की नाफरमानी कर चुके थे, तो इसलिए उनको पता चल गया था। तो शैतान जब भी आपकी ज़िंदगी में काम करता है तो बज़ाहिर हमें लगता है कि हम बहुत समझदार हैं, लेकिन एक्चुअल में हम बेवकूफ़ होते हैं वहाँ पे कि जब हम खुदा के कलाम से हटकर, उसकी बात से हटकर शैतान की बात को मान रहे होते हैं। तो मेरे अजीज़ों, यही गलती हमारे बुज़ुर्गों से, हमारे बुज़ुर्ग बाबा आदम और अम्मा हव्वा से हुई। और जब ये गलती हो चुकी तो खुदा ने उनको बाग़ अदन से निकाल दिया। और जब वो बाग़ अदन से निकाले गए तो ऐसा नहीं था कि खुदा को उनकी फ़िक्र नहीं थी, खुदा को उनकी फ़िक्र थी। उनको वहाँ से जब निकाला गया तो खुदा ने, कलाम मुक़द्दस हमें बताता है कि उनको उनके नंगेपन को ढांकने के लिए बर्रे को ज़िबा किया और उनको चमड़ी के अंग रखे, चमड़ी के कपड़े यानी कि अंग रखे कपड़े पहनाए कि वो उनका नंगापन ढका जाए। तो मेरे अजीज़ों, फिर आगे जैसे आदम और हवा के बच्चे पैदा हुए, क्योंकि जब खुदा ने उनको बाग़ अदन से निकाला तो उनको ऐसा कहा कि अब आदम, तू अपनी खेती बाड़ी करेगा और मेहनत मजदूरी से अपना पसीना बहाएगा और खाएगा। तो औरत को कहा कि तू बच्चा पैदा करेगी और दर्द ज़ै को बर्दाश्त करेगी। तो सांप को, शैतान ने जिस सांप का रूप धारा, उसको खुदा ने कहा कि तू अपने पेट के बल रेंगेगा और इंसान तेरा सिर कुचलेगा। तो मेरे अजीज़ों, ये जब शैतान और इंसान में अदावत यहाँ से शुरू हुई तो इंसान आगे आगे, जैसे खुदा ने अपने अंबिया कराम को भेजा तो उन्होंने मनादी की, उन्होंने बताया कि खुदा के पास कैसे जाना है, खुदा से अपने गुनाहों की तौबा के लिए, हम जैसे ही कुछ गुनाह करते हैं उनकी मुआफ़ी के लिए क्या क्या कुर्बानी है वो हमने करनी है। तो मेरे अजीज़ों, जब खुदा के नबी बुज़ुर्ग मूसा, खुदा ने उनको भेजा कि जा मुनादी कर, तो उसके ज़रिए शरीयत भी आई। तो जब बुज़ुर्ग मूसा ने शरीयत के ज़रिए से हमें बताया कि जो खुदा ने उनसे बातें की, उनको अहकाम दिए, वो जब बनी इसराइल को बताते हैं कि ये ख़ता की कुर्बानी है, ये ऐसे गुजारनी है, हर 7वें दिन कौन सी कुर्बानी, क्योंकि जब हम तौरेत शरीफ
پیدائش سے لے کے استثنا تک پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت سی جگہوں میں ملتا ہے کہ قربانیاں بہت سی ہیں، ان قربانیوں کو گزرانتے جائیں، ہمارے چھٹکارے کی قربانی، سوختنی قربانی، اور اس طرح سے بہت سی قربانیاں ہیں کہ جو ہمیں دینے کا حکم تھا، اور بنی اسرائیل دیتے تھے یہ قربانیاں۔ تو میرے عزیزو، یہ قربانیاں کافی نہیں تھی، کیونکہ خدا نے ایک پلان شروع سے ہی رکھا تھا کہ وہ اپنے لوگوں کو، اس انسان کو جس کو اس نے بنایا ہے، اس کو ایک دن مکمل نجات دے گا۔ تو جیسے بنی اسرائیل چلتے گئے، وہ قربانیاں دیتے رہے، گناہ کرتے رہے، قربانیاں دیتے رہے، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم سے گناہ ہوتے ہیں، اور جب ہم سے گناہ ہوتے ہیں تو ہم چھٹکارے کی قربانی بھی دیتے ہیں۔ لیکن ایک ایسا عظیم، بہت بڑا، بہت مہان پلان تھا خدا کا کہ جو اس نے ہم انسانوں کے لیے رکھا تھا، کہ وہ ایسی ایک ہی بار قربانی دے گا ہم سب کے لیے کہ جس سے ہماری نجات ہو جائے گی۔ تو میرے عزیزو، اسی پلان کو جب ہم آگے پڑھتے ہیں، بزرگ موسیٰ نبی بھی توریت شریف میں خداوند یسوع مسیح کی آمد کے بارے میں بتاتے ہیں، اور اگر ہم خدا کے کلام کے پرانا عہد نامہ میں دیکھیں تو یسوع مسیح کی پیشن گوئیاں 350 سے زیادہ بار پرانے عہد نامے میں ہو چکی ہیں۔ مختلف انبیاء کرام نے یسوع مسیح کے آنے سے 700، 800، 500، 550 سال پہلے بتا دیا تھا کہ ہماری مستقل نجات یہودا کے قبیلے سے آئے گی، اور شیطان کا سر کچلنے کی بات خدا نے پیدائش کی کتاب میں ہی کر دی۔ جب ہم پیدائش کی کتاب میں اس کے 3 باب میں پڑھتے ہیں کہ جب خدا ان کو، آدم اور حوا کو سزا سناتا ہے، تو لکھا ہے پیدائش کی کتاب، The Book of Genesis Chapter 3 Verse 14 to 15۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور خداوند خدا نے سانپ سے کہا، اس لیے کہ تو نے یہ کیا، تو سب چوپایوں اور دشتی جانوروں میں ملعون ٹھہرا، تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا اور اپنی عمر بھر خاک چاٹے گا، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ آمین۔ میرے عزیزو، دیکھو یہاں پہ خدا کہہ رہا ہے کہ عورت کی نسل کے اور تیرے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا۔ تو شیطان کے سر کو خداوند یسوع مسیح نے کچلا، کیونکہ شیطان نے ہر طرح سے، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم جنرلی انسان گر جاتے ہیں، تو شیطان نے ہر طرح سے خداوند یسوع مسیح کو آزمایا، تو شیطان ہار گیا، خداوند یسوع مسیح جیت گیا، تو اس نے اس کا سر کچل دیا۔ کیونکہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو گناہ کی مزدوری موت ہے، اور ہم موت میں گر جاتے ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح ایسے نہیں، انہوں نے موت پہ فتح پائی، تو سر تو کچلا گیا شیطان کا۔ ہاللیلویہ۔ تو اسی طرح سے کلام اقدس میں یہ ایک کہانی نہیں ہے کہ جس کو ہم پڑھتے ہیں، جی بابا آدم اور بزرگ اماں حوا نے گناہ کیا، بس وہ گناہ کیا، وہ چلتے گئے۔ یہ کہانی نہیں ہے میرے عزیزو، یہ خدا کا پلان ہے، خدا نے کیسے کام کیا یہ ہمیں اس لیے بتایا گیا ہے۔ بزرگ آدم جب گناہ میں گر گئے تو گناہ سے چھٹکارے کے لیے تو خدا نے پلان کرنا تھا، کیونکہ خدا نے انسان کو اس لیے نہیں بنایا تھا کہ یہ گناہ میں ہی مر جائے۔
خدا نے انسان کو کبھی بھی اس لیے نہیں بنایا تھا، اس نے تو اس کو بنایا تھا کہ یہ میرا خاص مشیر ہے، یہ تو میرے ساتھ بیٹھے، اس کے ساتھ تو میری شراکت ہو۔ تو میرے عزیزو، شیطان کو بھی اسی لیے گرایا گیا تھا کیونکہ وہ خدا کا مقابلہ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کہا تھا میں خدا سے بھی اونچا اپنا تخت بناؤں گا۔ تو یہ ایک الگ چیپٹر ہے، اس پہ بھی بات کریں گے، کیونکہ خدا نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے اور ہمیں یہ پلیٹ فارم دیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ خدا کے کلام کے بھید کی باتوں کو شیئر کریں۔ تو میرے بہنوں بھائیوں، آنے والی ویڈیوز میں ہم ان باتوں پہ سیکھیں گے کہ شیطان کو کیسے گرایا گیا اور شیطان نے آ کے یہاں پہ اپنا کردار کیسے ادا کیا۔ یہ سب ہم کلام اقدس سے سیکھیں گے۔ کلام اقدس اتنا گہرا بھید ہے کہ اس کو جاننے کے لیے پاک روح کی رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ میں نے آج کلام اقدس میں سے آپ کو شروع میں ہی بتا دیا کہ خدا نے یہاں پہ ہی پروفیسی کر دی ہے، خدا نے یہاں ہی بتا دیا ہے، تیسرے باب کی 15ویں آیت میں ہی خدا نے بتا دیا ہے، پیدائش تیسرا باب اور اس کی 15ویں آیت میں، کہ تیرے اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا اور وہ تیرا سر کچلے گا جو عورت کی نسل سے آئے گا، اور عورت کی نسل سے خداوند یسوع مسیح آیا جس نے اس کا سر کچلا۔ ہاللیلویہ۔ تو میرے عزیزو، ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں کلام اقدس کو پڑھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کلام اقدس میں یہ بھی لکھا ہے کہ ایسا وقت بھی آئے گا کہ کلام کا اکال پڑ جائے گا، قحط ہوگا، لوگوں کو کلام نہیں ملے گا، مطلب کہ منادی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، کلام مقدس نہیں ہوگا ہمارے پاس۔ ہم ڈھونڈیں گے، ہم سیکھیں، ہم پڑھیں، ہم جانیں کہ ہم کیسے چلیں، لیکن تب ہمارے پاس کلام مقدس نہیں ہوگا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، آج ہمارے پاس خدا کا کلام ہے تو ہم اس کو پڑھیں، ہم اس کو سمجھیں، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ ہاللیلویہ۔ خدا ہم سب کو توفیق بخشے کہ ہم اس کے کلام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ میرے عزیزو، آگے ہم دیکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح جب آیا تو کیسے نجات ہوئی۔ ہاللیلویہ۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو اور مجھے برکت بخشے۔ آمین۔